السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے صحیح ایمان والا ہونے کے لیے اور اللہ کا فرما بردار ہونے کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور لازمی شرط ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہو، اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بظاہر تکلیف دہ ہوتے ہیں، جن میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، جو ہمارے مزاج کے، ہماری پسند کے، ہماری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اور اگر انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو انسان ایسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے تعلق سے اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں الٹے سیدھے اعتراضات آنے لگتے ہیں، غلط وسوسے آنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ان چیزوں کو دل میں بٹھا بھی لیتا ہے یا زبان سے ان کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جس نے بڑی محنت کی اور دن رات ایک کر کے وہ کوشش کرتا رہا کسی ایگزام کو پاس کرنے کے لیے، لیکن وہ اس ایگزام کو کوالیفائی نہیں کر پایا، وہ پاس نہیں کر پایا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جس نے کسی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی اس نے محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، لیکن وہ جاب کو حاصل نہیں کر پایا، اس کی اچھی نوکری نہیں لگ پائی۔ اس طریقے سے کوئی شخص ہے جس کو کوئی بڑی بیماری نے آ گھیرا اور وہ معذور ہو گیا، بیماریوں نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا اور وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزارنے لگا۔ اب یہ جو دو تین مثالیں ہیں کہ کوئی شخص تعلیم کے لیے محنت کر رہا تھا، وہاں وہ کامیاب نہیں ہو پایا، کوئی شخص جاب کی تلاش میں تھا، وہاں وہ ناکام رہا، جاب اس کو حاصل نہیں ہو پائی، یا کسی شخص کے ساتھ کوئی بڑی بیماری پیش آ گئی، یا اس طریقے سے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کی جو انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے تکلیفوں سے گھر جاتی ہے، مسائل کا سامنا ہوتا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے، تو کبھی کبھی اس کی زبان سے بڑے نامناسب سے جملے نکل جاتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اتنے بچوں نے ایگزام دیے پاس ہو گئے، میں ہی فیل کیوں ہوا، یا اتنے لوگ تندرست تھے، میں ہی خالی جو ہے بیمار کیوں ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں، جس گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اس گھرانے میں ہمیں ایک ماں باپ ظاہر سی بات ہے ملتے ہیں، ایک ماں باپ ہمارے ہوتے ہیں، پھر بھائی بہن ہوتے ہیں، گھر کے دیگر لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، ہم جس طرح کے چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، جس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہوتی ہیں، یا بہن بھائی ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ویسے نہیں ہوتے، ہمارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ مان لیجیے کسی کے مزاج میں سختی زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کے مزاج میں ہمارا خیال رکھنے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا خیال رکھا جائے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو شادیاں ہوتی ہیں، تو بہت سی لڑکیوں کو ان کی مرضی کا شوہر نہیں ملتا، بہت سے شوہروں کو ان کی مرضی کی بیوی نہیں ملتی۔ پھر زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور زندگی میں بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر گاڑی اور آگے بڑھتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اولاد بھی والدین کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے بجائے ان کے لیے سہانے رو بن جاتی ہے، ان کی زندگی کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان چیزوں میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے ان فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، بس اوقات زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ دل میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، اللہ نے مجھے صحیح ماں باپ نہیں دیے، اللہ نے مجھے صحیح اولاد نہیں دی، اللہ نے مجھے صحیح پارٹنر نہیں دیا، صحیح بیوی نہیں دی، صحیح شوہر نہیں دیا۔ اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کے رویوں سے محسوس کر لیتے ہیں، لوگوں کے رویوں سے یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں۔
سچی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس میں بنیادی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ بری چیز جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، کوئی بظاہر ایسی چیز جو تکلیف دہ ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری مرضی کے، ہماری پسند کے خلاف ہے، تو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی گناہوں کا یہ نتیجہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیے ہوں، ان کی ایک طریقے سے دنیا میں ہلکی پھلکی اللہ نے سزا دی ہو تاکہ آخرت کی بڑی سزا سے مجھے بچا سکے۔ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو فبیما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کارنامے ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کا حاصل ہوتا ہے، تمہارے گناہ سبب بنتے ہیں اس مصیبت کا، اس تکلیف کا جو تمہیں پیش آتی ہے۔ اور ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو، تمہاری بہت ساری خطاؤں کو تو معاف کر دیتا ہے، ان کی تو وہ دنیا میں سزا بھی نہیں دیتا۔ تو پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، اور میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو یا میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی ایک طریقے سے تنبیہ ہو، سزا ہو۔ دوسری بات یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کائنات میں، اللہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ دیگر مخلوقات کے ساتھ ہو، یا کوئی حادثاتی فیصلے ہو، جو بھی کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بس اوقات وہ حکمت انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انسان کی عقل ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹی ہے، محدود ہے۔ اللہ کے فیصلوں کی تمام حکمتوں کا ادراک کر لینا یہ انسان کی صلاحیت سے باہر کی چیز ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے یا جو کچھ بھی آگے ہوگا، یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور اللہ ہی کی حکمت ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا اللہ ہی کا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور تیسری چیز یہ سوچنی چاہیے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ یہ گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں، جو میرے ساتھ یہ ناموافق حالات پیش آ رہے ہیں، نامناسب چیزیں پیش آ رہی ہیں، تو یہ سب میرے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو، یعنی مسلمان کو، جو بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے درجات کو بڑھا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے اس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سب کچھ انسان یہ سب سوچے گا تو پھر اس کو ایمانی حلاوت نصیب ہوگی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، رضا بالقضاء۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، دل سے راضی ہو، اللہ نے جو کچھ کیا میرے بارے میں فیصلہ، میں اس پہ راضی ہوں، اس پر اگر یہ چیز اگر آدمی کو حاصل ہو جائے تو حدیث میں کہا گیا کہ یہ اس کی خوش بختی کی علامت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، کہ اللہ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اصل مزاج ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، اس سے انسان کسی ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، کسی انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ خودکشی تک نہیں پہنچتا ہے، زندگی اس کی بدمزہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ سوچ لیتا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور میرے لیے یہ بہتر ہے، مجھے اس میں ثواب مل رہا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس کی نظروں میں آسان ہو جاتا ہے، پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے لیے تکلیف گوارا کرنا، بڑی سے بڑی تکلیف گوارا کرنا، یہ اس کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک طریقے سے وہ اپنے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے اور رفع درجات کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں اس کو لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ پھر انسان اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، حدیث میں نہیں کہا گیا کبھی مصیبت آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، بیمار ہے تو علاج کریں، غریب ہے تو اچھا حلال روزگار کمانے کی فکر کریں، کوئی روزگار نہیں تو روزگار بنانے کی فکر کریں، جو بھی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور اس کا پھر الگ ثواب ہے، جو مصیبت پیش آئی تھی اس کا الگ ثواب ملے گا، اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے جو ہم تگ و دو کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کا ایک الگ ثواب ہوگا۔ تو یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، اور دراصل یہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا تو اچھا نہیں کیا، یہ یوں کرنا چاہیے تھا، دراصل یہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو ہے اچھی گاڑی ہے، فلاں کے پاس اچھی جاب ہے، فلاں کے پاس اچھا کاروبار ہے، فلاں کے پاس یہ ہے اور وہ ہے،
تو پھر ہم ان لوگوں کو دیکھ کر پھر اپنے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو تو دے دی، مجھ کو نہیں دے دی۔ تو دراصل یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اللہ جس کو دے رہا ہے تو اللہ اپنی حکمتوں کے تحت دے رہا ہے، اور اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، ہمیں نہیں دیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ مجھے نہ دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی وہ ہمیں بھی دی جائے، ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ بہتر اور ہمارے لیے کچھ اور بہتر ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچا کہ فلاں کو یہ ملا ہوا اور مجھے نہیں ملا ہوا، یہ سمجھے کہ مجھے جو اللہ نے دے رکھا ہے میری اوقات سے وہ بھی زیادہ ہے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، میرے تو اتنے گناہ ہیں اور میں نے تو اتنے پاپ کیے ہیں، اور میں تو اللہ کے آگے اس طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر بھی نہیں کیا ہوا ہوں جس طرح ایک ایمان والے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے یہ بھی بہت دے رکھا ہے، زبان سلامت ہے، کان سلامت ہے، بدن سلامت ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور جو کچھ بھی ہے اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کو جب دیکھے گا، سوچے گا، تو پھر اس کو یہ لگے گا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور یہ بھی جو دے رکھا ہے یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، وہ اگر چاہتا تو اس سے بھی کم مجھے دیتا۔ ایسے جب ہم اپنی مصیبتوں کے بارے میں دیکھیں اور کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ دیکھیں کہ اس سے کتنی بڑی مصیبتیں دنیا میں موجود ہیں، اللہ نے مجھے ان بڑی مصیبتوں سے بچا کر یہ چھوٹی مصیبت مجھے دی ہے۔ اگر ہمارے پاس روزگار ہے، چاہے تھوڑا کم روزگار ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں، ان سے تو ہم بہت بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر ہم کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو بڑی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اس طرح انسان جب سوچے گا کہ بھئی جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تو اس سے بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور پھر جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ایمان والا بن جاتا ہے، ایمان کی چاشنی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے، زندگی کا اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ اصل پوائنٹ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ بھی اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ میں اتنے کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ لیکن آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہو کر رہے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، ہم اپنا سب کچھ لگا دیں، جو بھی ہم لگا سکتے ہیں، محنت کریں، کوشش کریں، دعائیں کریں، بھاگ دوڑ کریں، اس کے باوجود جو کچھ بھی ہمیں مل جائے اس کے بعد میں اس پہ ہم راضی رہیں۔ یہ ہے اصل رضا بالقضاء کا مطلب، اور یہ اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ گویا اس کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کے لیے بہتر فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔